آڈیو لیکس کے بعد اب ڈرٹی ویڈیوز، سیاست اور صحافت کس ڈگر پر چل پڑی؟ اگر عمران خان کی ایسی کوئی ویڈیوز آ گئیں تو کیا عمران خان اور پارٹی کو کوئی فرق پڑے گا؟ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں، عوامی مسائل پر بات کریں، گورننس پر بات کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ آڈیو لیکس کے بعد اب ڈرٹی ویڈیوز، عوام کو کس ڈرٹی پکچرز کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے؟ آخر اس ڈرٹی پالیٹکس اور ڈرٹی صحافت کا انجام کیا ہوگا؟ سیاست اور صحافت کس ڈگر پر چل پڑی؟ نانکانہ صاحب جلسے میں گزشتہ روز عمران خان نے کہا کہ سارے چور جمع ہو کر کسی نہ کسی طرح مجھے اور میری پارٹی کو عوام کی نظروں میں گندا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ گندی گندی ویڈیو تیار کر رہے ہیں ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے۔ اگر عمران خان کی ایسی کوئی ویڈیوز آ گئیں تو کیا عمران خان اور پارٹی کو کوئی فرق پڑے گا؟ کیا ہماری سیاست اتنی گندی ہو چکی ہے کہ اب ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کی جائیں گی؟ سوشل میڈیا پر لوگ چسکے لے کر ایسی ویڈیوز پر بات کر رہے ہیں اور کئی ایک نام نہاد صحافی بلکہ انہیں لفافی کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے، یہاں تک کہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں۔ نہ سیاست کا کوئی معیار رہا اور نہ ہی صحافت کا۔ ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے تک یہ سیاستدان آخر کس حد تک جائیں گے؟ وہ ایک کہاوت تھی نا کہ اصطلاح میں سارے ہی ننگے، تو یہ بات محاورتن تو رہی، مگر اب تو لگتا ہے کہ جیسے تالاب سے نکل کر یہ ایک دوسرے کو گلیوں، چوک، چوراہوں پر ننگا کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں۔ سیاستدان ہو یا پھر صحافی، ان کا کام ایک ہے، عوامی مسائل پر بات کریں، گورننس پر بات کریں، منشور یعنی مینیفیسٹو پر بات کریں، پرفارمنس پر بات کریں، پرفارمنس انڈیکیٹرز پہ بات کریں، ڈیلیوری پہ بات کریں، سیاسی موضوعات پر بات کریں، لیکن یہاں تو ریٹنگ اور فالوورز اور لائکس اور یوٹیوب، سوشل میڈیا، ان پر ڈالر کمانے کے چکر پر ایسی ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ جن خبروں کو بریکنگ نیوز بنا کر وی لاگ بنائے جا رہے ہیں، ان سے معاشرے کا فیبرک کیسے بریک ہو رہا ہے، اس پر بھی ذرا توجہ کر لیں، خدا را ذرا توجہ کر لیں۔ انویسٹیگیٹو جرنلزم کیا ہے؟ لوگوں کی پرسنل لائف اور ان کی اصل نقلی ویڈیو کی تلاش، یعنی آپ کی کل زندگی جو ہے وہ چسکوں تک محدود رہ گئی، یعنی ہر کوئی ایک دوسرے کا چیزہ اور چسکا لے رہا ہے، اور سیاستدان ان کو تو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کا مقابلہ سیاست سے کریں، نہ کہ ایسی حرکتیں۔ اگرچہ سیاست میں یہ ٹرینڈ نیا نہیں ہے، یہ بات بھی تاریخ کا حصہ ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ بیگم نصرت بھٹو اور سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی نازیبہ تصاویر ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے گرانے کا عمل بھی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے اونچے ہتھ کنڈوں میں شامل رہا ہے۔ اور اب تو سوشل میڈیا اور جدید ٹیکنالوجی کے دور میں، جس میں کوئی کچھ بھی بنا کر چلا دے، کوئی کچھ بھی پوچھنے والا نہیں ہے، یہاں پہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے، کوئی ضابطہ اخلاق نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے، کوئی آپ اس کو فرانسک نہیں ہے، کوئی اس کو ٹیسٹنگ نہیں ہے، کوئی ٹیسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اب آپ یہاں پر یہ حالات ہو گئے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ جرائم کی تلاش کے لیے یہ نہیں کرنا پڑے گا کہ وہ اگلا قتل ہوا ہے تو اس کا فرانسک کیسے ہونا ہے۔ اب آپ ان کاموں میں لگ گئے ہیں کہ وہاں فلاں کی جو ویڈیو ہے اور فلاں کی جو آڈیو ہے اس کی فرانسک کروائی جائے، کیونکہ اس قدر ڈیپ فیک عام ہو گیا ہے، اور یہ ڈیپ فیک کی میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ پروپیگیشن جو ہے یہ عام ہوتی جا رہی، اور یہ اتنی حد تک آگے چلی گئی ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا میں ایسے کئی ہزاروں کیس سٹڈیز ہیں کہ لوگ حیران ہو گئے ہیں اور اچنبے میں چلے گئے ہیں۔ ڈیپ ایمبیسی چائنا کے اندر، چائنا جیسے سخت ترین ملک کے اندر ایک ڈیپ ایمبیسی چلتی رہی، اور پورے 2 سال وہ کام کرتی رہی، اور لوگ اس کے ذریعے آتے بھی رہے اور جاتے بھی رہے۔ آپ یہاں دیکھیں کہ ڈیپ فیک کا کام یہاں تک ہو چکا کہ پوری دنیا کے اندر ایسے ایسے معاملات ہوئے کہ جس کا کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر اصلی یا نقلی، اس کی تشہیر سبجیکٹ تشہیر ہے، نہ کہ یہ بنیاد کہ اصلی ہے یا نقلی ہے۔ کیا آپ کی بنیادیں صرف اسی پر رہ گئیں؟ یعنی آپ صرف تشہیر کی بنیاد پر سیاست یا صحافت کرنا اچھی مثال سمجھتے ہیں؟ ایک دوسرے کو اگر سیاستدان اور صحافی عزت نہیں کرتے تو کم از کم پیشوں کی عزت کر لیں۔ یہ پیشے تو بہت محترم ہے، ایک دوسرے کی عزت اچھالنا۔ اس سے مجھے ذکر یاد آتا ہے کہ صحافت کا پیشہ یہ تھا کہ ابو علا مودودی صاحب جو ہیں وہ پہلے صحافی ہوا کرتے تھے، مولانا جوہر علی خان جو ہیں وہ پہلے صحافی ہوا کرتے تھے۔ یہ ایک معتبر نظام ہوا کرتا تھا، یہ معتبر پیشے ہوا کرتے تھے۔ اور سیاست جو ہے، آپ جو ہے وہ پورے زمانوں سے دیکھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیاست فرمائی، اور سیاست جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اعتدال، سیاست کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ سلجھو طریقے سے نظام کو چلانا،
منظم طریقے سے نظام کو چلانا، جہاں کانفلکٹ ہے تو کانفلکٹ ریزولوشن کرنا، جہاں آربیٹریشن کی ضرورت ہے وہاں آربیٹریٹری رول کو ادا کرنا، جہاں پر خلش آ رہی ہوں وہاں خلش کو دور کرنا، جہاں پہ لڑائیاں آ رہی ہوں اس لڑائیوں کو دور کرنا، جہاں پہ معاشی رویے خراب ہو رہے ہیں اور معاشرتی رویے خراب ہو رہے ہیں ان کو بہتر کرنا، جہاں پر نظام ڈگمگانے لگے وہاں پر بہتر کرنا۔ لیکن لوگوں کے گھروں میں جھانکنا یہ تو سیاست نہیں ہے، لوگوں کو ننگا کرنا یہ تو سیاست نہیں ہے۔ ٹوکا تو اسلام نے بھی منع کیا، اور ہر ایتھیکل سوسائٹی کے اندر، سویلائز سوسائٹی کے اندر سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی ٹو مت لگاؤ۔ آپ لوگوں نے لوگوں کے ذاتی معاملات کے اندر، میں نے آپ کو عرض کی کہ اسی طریقے سے آپ یوں سمجھ لیں کہ عمران خان قمیض کے نیچے بنیان کون سی پہنتا ہے اور شلوار کے اندر نالا ڈالتا ہے یا الاسٹک ڈالتا ہے، یہ آپ لوگوں کا سبجیکٹ بن چکا ہے۔ اس سبجیکٹ کے اوپر اگر آپ نے اس کو نیچا دکھانا ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر آپ کجریوال کو لے کر اور اس کے پرفارمنس کے ویژن کو لے کر وہ مقابلے میں آتے تو کچھ سمجھ میں آتا کہ آپ نے جو ہے اس کو پرفارمنس کے ذریعے نیچے گرا دیا، اس کی دیوار کو اس طرح سے دھکا نہیں پڑنا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو ننگا کریں تو وہ 92 کے ورلڈ کپ میں تو پہلے ویسے ہی اسے شرٹ اتار دی تھی، آپ کتنا مزید اور دکھا دیں۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے، یہ نظام ہے، یہ آپ یہ کس طریقے سے جا رہے ہیں، یہ طریقہ کار آپ کے سیاست کا نظام نہیں ہے۔ یا آپ جو ہے وہ کریکٹر اسیسینیشن میں رہیں گے اور کریکٹر اسیسینیشن کے ذریعے جو آپ طریقہ کار چلائیں گے اس سے نہیں ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی بھی طریقے سے، اول تو آپ جو ہے وہ ثابت شدہ نیب زدہ ہیں، آپ ثابت شدہ عدالت زدہ ہیں، آپ ثابت شدہ جو ہے وہ ملزمان ہیں، آپ ثابت شدہ آپ کو نظام ہے، اور یکدم آپ کے اوپر سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ لوگ ابھی تک اچنبے میں کہ عدالت سے آپ کو ریلیز کیسے مل گئی۔ ناممکن ہے کہ آپ کو عدالت کی ریلیز دینا چاہیے، یہ بہت بڑا کوسچن مارک بن گیا۔ لیکن آپ کو اگر نکل گئے اور اگر آپ کو ایک اور موقع مل گیا تو اس موقع کا فائدہ اٹھائیں، اس کو فائدہ اٹھانے کے مطابق آپ وہی کام کر رہے ہیں جو آپ پہلے کیا کرتے تھے، آپ وہی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں۔ اس کے پاس تو کچھ نہیں رہا، اس کے پاس رہا کچھ نہیں، آپ کا رہنا کچھ نہیں۔ آپ کس طریقے سے چل رہے ہیں؟ مطلب وہ تو چلا گیا، اس کی بیوی جو چھوڑ کے جانی تھی چلی گئی، وہ تو تن تنہا آدمی ہے، آپ کا کیا بنے گا؟ آپ کا کس طریقے سے چلے گا؟ آپ تو یہاں پہ کمانا چاہتے ہیں، آپ کے تو داماد کی یہاں پر جائیدادیں ہیں، آپ لوگوں کی جائیدادیں ہیں، آپ کا نظام ہے، آپ کا سلسلہ ہے، آپ کا کیا بنے گا؟ مناسب بات یہ ہے کہ اس طوفان بدتمیزی کو روکا جائے۔ اب یہ جو سوشل میڈیا کا جو کھلا میدان آپ کو ملا ہے، پاکستان جیسے ملک جہاں ایک طرف تو سیاست ہے ویسے ہی بدنام ہے، دوسری طرف اس طرح کے رویے کے جہاں خواتین سیاست میں شمولیت کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے، یعنی خواتین سیاست میں شامل نہیں ہو سکتی، ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، سیاسی منظر نامے ٹھیک نہیں ہیں، سیاست کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، اور یہاں پہ کیا کیا چیزیں اس معاملات سے مشہور ہو چکی ہیں کہ وہاں پہ آپ مشاہدہ خود کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کسی خواتین کا جو ہے وہ سیاست میں آنا کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی جو ہے اگر آپ سیاست کو لے کر چلیں گے تو یہ کس طرح سے چلے گا؟ یہاں پہ اصلاحات کی ضرورت ہے، بلکہ سیاسی رہنما اور نمائندگان اور صحافیوں کی اخلاقی تربیت کی بھی اشد ضرورت ہے، تاکہ مستقبل میں سیاسی ورکرز، نوجوان صحافی، عام عوام اور ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ایک سیاسی شعور اور بہتر اخلاقی کردار کا مظاہرہ کریں، نہ کہ ڈرٹی پالیٹکس اور ڈرٹی صحافت کا۔ یہ کہہ دینا کہ سیاست میں سب کچھ جائز ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے، حدود قیود ہوتی ہیں، ان کا خیال رکھا جاتا ہے، ورنہ پھر کوئی بھی ان سے محفوظ نہیں رہے گا۔ ہر نظام بدل جائے گا، اور قاعدے اور قواعد جب آپ ختم کر دیتے ہیں تو نظام جو ہیں وہ سنبھلا نہیں کرتے، تباہ ہو جاتے ہیں۔